حبیب خدا کے بدن مبارک میں، جسم مبارک میں 24 معجزات ہیں. جو معجزات دکھائے وہ الگ ہیں، جو جسم مبارک میں تھے وہ 24 معجزات ہیں. بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب رسول خدا کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے. تو اب حبیب خدا کا ایک معجزہ یہ تھا کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی ان سے چھوٹا نظر آتا. جہاں سے گزرتے تھے آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہا کرتا تھا. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائے. بھئی خالق کو یہ منظور نہیں تھا ان کے سائے پہ پاؤں آئے. اب اگر حبیب خدا کچھ نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کرے تو خالق کی اجازت تھی نا. غور سے سنتے رہیں گے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہوں گا. تو اب حبیب خدا کے جسد مطہر میں 24 معجزات ذکر کیے ہیں. بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے، ریت پہ مٹی پہ چلتے تھے، پائے مبارک کے نشان نہیں بنتے تھے. اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم مبارک رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے. جب پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ آپ کے کچھ جگہ پہ نشان بنتے ہیں کچھ جگہ نشان نہیں بنتے، کہ مجھے پورا اختیار ہے کہاں میرا نقش پا رہے کہاں نہ رہے. جسے پاؤں کے نشان پہ پورا اختیار ہے اسے دلوں پہ کیسے اختیار نہیں؟ توجہ ہے زیادہ کرام ہے. اب حبیب خدا کے جسد مطہر سے متعلق، جسم مبارک سے متعلق جو معجزات لکھے ہیں ان میں سے ایک معجزہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے بدن مبارک سے جو پانی مس کر جاتا تھا وہ شفا کا سبب بنتا تھا. تو صحابہ کرام جب پیغمبر اسلام وضو کرتے تھے، پیغمبر کے بدن سے مس ہوا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. توجہ سے سنیے گا، جب پیغمبر اسلام وضو کرتے تو صحابہ اس پانی کو تبرکن لے جایا کرتے تھے. جب پیغمبر وضو کرتے اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، تبرکن وہ پانی گھر لے جاتے. بیماروں کو پلا دو اس سے شفا ہو جائے گی. تو تبرک کے منکروں کو بتا دو صحابہ تبرک کو مانتے تھے. توجہ ہے زیادہ کرام ہے. تو اب تبرکن صحابہ بھی اس پانی کو گھر لے جایا کرتے تھے کیونکہ پیغمبر کے بدن مطہر سے مس ہو گیا تھا. ایک زندہ معجزہ پیغمبر اسلام کا جسد مطہر میں یہ تھا کہ کوئی اگر بیمار آتا آپ اپنا لعاب دہن لگا دیتے شفا مل جاتی. اگر پانی کنویں کے اندر خشک ہو جاتا اپنا لعاب دہن ڈالتے پانی کنویں کے اندر بھر جاتا. اگر پانی کھارا ہوتا تھا لعاب دہن ڈالتے تھے پانی میٹھا ہو جاتا تھا. جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ اب 24 معجزات لکھے ہیں، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا کہ امہات المومنین کہتی کہ اگر دن میں ہم سے سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. میں رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہوتی ہے کہ نہیں، رسول خدا رات میں تشریف لاتے تھے. جو دن کی روشنی میں سوئی نہیں ملتی تھی رات میں پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی. تو لوگوں سے کہو اگر ہمت ہے اور کہو محمد ہم جیسے. توجہ ہے زیادہ کرام ہے. تھوڑی سی دیر اور چلتے رہیں گے میرے ساتھ. یہ جسد مطہر میں معجزات حبیب خدا کے بتائے ہیں کہ جب جناب رسالت میں آپ چلتے تو تمام کے تمام مخلوقات، شجر، حدر، مدر، تمام کی تمام چیزیں جھک کے بتاتی کہ ہم تعظیم جانتے ہیں حبیب خدا آ رہے ہیں. آپ کے سامنے درخت جھک جایا کرتے تھے، جہاں سے آپ گزرتے وہاں پہ درخت جھک جاتے تھے. جب آپ پتھروں کو ہاتھ پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے. کچھ دیر کے لیے سنگریزوں کو ہاتھ پہ رکھتے وہ کہتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. سنگریزوں کو کچھ دیر کے لیے ہاتھ پہ اٹھاتے وہ تسبیح کرتے تھے. اور جنہیں گود میں پالا ہو
اے مسلمانوں، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہاتھ پہ اگر پتھر بھی آ جائے تو تسبیح کرتا ہے. ان کی تعظیم تو کرو جنہیں پیغمبر نے پالا ہے. پیغمبر کے بہت سے معجزات لکھے ہیں. یہاں تک روایت میں الفاظ یہ ہیں، حق الیقین، بحار الانوار، اصول کافی کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں شبہ نہ آئے. حبیب خدا کا ایک معجزہ یہ لکھا کہ جب تمام افراد سفر میں اکٹھے پیغمبر کے ساتھ چلتے تو جہاں پیغمبر سوتے تو لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں. جبکہ رسول خدا پورے بدن پہ چادر اوڑھ کے سوتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے. پھر بھی لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں، دیکھ کے بتا دیتے تھے. لوگ پوچھتے کہ کیسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تمام افراد میں رسول خدا کون سے ہیں. کہا کیسے؟ کہا جب وہ چادر لیتے ہیں نا تو چادر لینے کے باوجود ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. نہیں پہنچا سکے بات کو. سارے مجمع کی آخر تک توجہ ہو. جب پیغمبر سوتے تو ایک چادر سیاہ رنگ کی اوڑھ لیتے، چادر سے بھی نور چھن چھن کے نکلتا جس سے پتہ چلتا محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں. تو مجھے کہہ لینے دے، اگر حبیب خدا کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پر سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا نور نکلتا ہو. تو مجھے کہہ لینے دے، جب حبیب خدا کے بدن سے ایسا نور نکلتا ہے، شب ہجرت اگر کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں تو کسی ایسے کو اپنے بستر پہ سلائیں گے جس کے جسد مطہر سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے جسم سے نور نکلتا ہے. ایک اور بات کہہ لینے دے، وہ جو دیکھنے والے تھے وہ شیعہ نہیں تھے. جو شب ہجرت پیغمبر کے بستر کو دیکھ رہے تھے جب امیر المومنین سو رہے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، قریش کے سرداروں کے نمائندے تھے. بار بار جھانک کے دیکھتے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. وہ 19-20 کا فرق نہیں تھا نور میں، وولٹیج میں بھی فرق نہیں تھا. ان کا نور زیادہ ان کا کم، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. رسول خدا کا قد بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا. اسے کہنا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا. وہ مشرکین بار بار دیکھتے اور یہی کہتے کہ نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں. دیکھنے والے مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، علی کے شیعہ نہیں تھے، لیکن دیکھ کے یہی کہتے تھے نور وہی ہے. اس کے نور کی شعائیں بتا رہی ہیں. تو حبیب خدا نے جناب امیر کو بستر پہ سلایا. وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں، لیکن واحد میرے مولا ہے کہ جب ایک مرتبہ تمام کے تمام مشرکین کے نمائندگان نے 40 لوگوں کے 40 قبیلوں کے نمائندگان نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ جیسے صبح ہوگی میں ایک آدمی کا چادر اتاروں گا، سب نیزے مار دینا. ایک مرتبہ چادر ہٹی، نیزے چلنا چاہتے تھے کہ ایک آدمی نے کہا رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہے. نیزوں کے سائے تھے. علی سے پوچھا محمد کیا کہا ہے؟ کہ میرے پاس امانت رکھنا کے نہیں گئے تھے. اتنے اطمینان سے صرف شیر خدا بات کر سکتے ہیں. ہم نے تو 24 معجزات کو پیش کرو، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک اور معجزہ یہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے جسم مبارک سے خاص خوشبو آتی تھی. جہاں سے گزرتے تھے 1 سے 2 دن تک مشرکین کفار سونگ کے بتاتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جیسے ان کے جسد سے آتی تھی. تو اب سمجھ میں آیا نا، یہ حدیث قصہ میں امام حسن حسین جب گھر میں آئے تو جناب سیدہ سے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے جسم سے آتی ہے. توجہ ہے ذرا گرامی، یہ حبیب خدا کا جسد مبارک ہے. اب تمام کے تمام ائمہ میں وہی صفات ہونی چاہیے نا.
रसूल खुदा के 12 औसिया में वही सिफात होनी चाहिए जो हबीब खुदा में है। मैं 2 जुमले कह के आगे बढ़ूंगा और फिर इंशाल्लाह दोबारा इस नतीजे को आपके सामने लाऊंगा। जसद मुतहर में ये मोजज़ात हैं, जिस्म मुबारक में मोजज़ात हैं। रसूल खुदा के बदन से खास खुशबू आती थी। यहां तक तारीख के अल्फाज हैं कि सहाबा रसूल खुदा से सवाल करते, या रसूल खुदा, इस मकाम पे बेइंतहा कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुल अर्ज हैं, मच्छर मक्खियां हैं, हमारे सब पे ये मच्छर मक्खियां बैठते हैं, ये आपको क्यों तंग नहीं करते? का मेरे चारों तरफ एक हिसार है, ये मेरे करीब नहीं आते, उन्हें भी पता था कहां बैठना है। अगर बात वाज़ेह हो रही, अगर बात पहुंच रही हो, मैं तवज्जुहात का तालिब सबकी बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। तो अब जनाब रिसालत में आप जहां कुछ देर बैठ जाते, वहां से वो जगह बताती मेरे करीब पैगंबर इस्लाम गुजरे हैं, खुशबू बताती। यहां तक कि मक्के से अक्सर लोग कहते थे कि जहां रसूल खुदा जिस मिंबर पे बैठते थे वहां से मुद्दतों रोने की आवाज आती रही। तो पूछा इमाम से कि मौला क्या बात है? तो जनाब अमीर ने कहा कि ये मिंबर रसूल खुदा को याद करता है, यानी मखलूकात को एहसास था कि हम पे हबीब खुदा हमारे करीब से गुजरे। जिस जानवर पे सवार होते थे वो राहवर हो जाता था, बूढ़ा नहीं होता था। जिस ऊंटनी पे सवार हुए वो बूढ़ी नहीं होती थी, जिस घोड़े पे सवार हुए वो बूढ़ा नहीं होता था। नहीं पहुंचा सका जुमले को। जिस घोड़े पे एक मर्तबा सवारी करते थे वो बूढ़ा नहीं होता था, जवान रहता था। अब अगर कोई एतराज करे ना कि औसत उम्र जो है एक घोड़े की 40 साल होती है, तो पैगंबर का घोड़ा कैसे करबला में हो सकता है? बता देना हबीब खुदा का जिंदा मौजज़ा था, जिस सवारी पे एक मर्तबा सवार हो गए वो जवान रहा करती थी। सबकी तवज्जो है मेरे साथ? ताइदान किराम हबीब खुदा के जसद मुतहर के आसार ऐसे थे कि सबको बताते थे, आसार बताते थे कि आप हबीब खुदा हैं। अब सुनिएगा, 2 और मौजज़ात पेश करूंगा और उसके बाद फिर देखूंगा कि आगे बढ़ सकता हूं। आप हजरात की तवज्जो अगर मेरे साथ रहे तो रिवायत के अल्फाज हैं कि जनाब रिसालत में अज़वाज जब देखती रसूल खुदा को तो चेहरा बताता। एक रसूल खुदा की पुष्प पे मोहर नबुव्वत था, कुछ ने लिखा दाहिने बाजू पे था, कुछ ने कहा नहीं खातमुन नबिय्यीन लिखा था। तो एक सहाबी रसूल हैं, जब रसूल खुदा ने खुतबा गदीर के आखिर में कहा कि अगर मैंने कभी किसी पे जुल्म किया हो तो आज मुझसे बदला ले ले। तवज्जो है? सुनेंगे, मुकम्मल कर दूं बात को। तो पैगंबर इस्लाम ने सहाबा के मजमे में ऐलान किया, अगर मैंने कभी आज तक किसी पे जुल्म किया हो तो आज मुझसे बदला ले ले, आज के बाद से मुझे ना पाओगे। तो एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल खुदा, आपने एक मर्तबा मुझे चाबुक मारा था, आपने फरमाया मुझे नहीं याद पड़ता मैंने आज तक कभी किसी पे जुल्म किया हो। कहना या रसूल खुदा, आपने मेरी पुष्प पे ताजियाना मारा था, तो आपने किसी दूसरे सहाबी से कहा इसे ताजियाना दे दो, कहा आओ आगे बढ़ो मेरी पुष्प पे ताजियाना मार दो। कहना या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी पुष्प पे कपड़ा नहीं था, आप अगर अपना कुर्ता हटा दे। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मेरे कुर्ते को हटा दो। जैसे कुर्ता हटाया वो सहाबी झुके, झुकने के बाद कमर के बोसे देना शुरू किए, मोहर नबुव्वत को चूमा। पीछे हटने के बाद कहा मुझे माफ कर दीजिएगा या रसूल अल्लाह, मैंने झूठ बोला था, आपने कभी मुझे ताजियाना नहीं मारा, मैं सिर्फ आपके पुष्प की जियारत करना चाहता था, चूमना चाहता था, इसलिए झूठ बोला था। तो जो जियारत के मुनकिर है उन सबसे कह देना सहाबा तो झूठ बोल के भी ज़ियारत को जायज़ समझते थे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जनाब हबीब खुदा के तमाम मोजज़ात में आपको आपकी रसूल खुदा की आल हमेशा आपसे वाबस्ता नजर आएगी। अब यहाँ पे जनाब उम्मे हबीबा हैं, बहुत रुतबा है जनाब उम्मे हबीबा का, ज़ौजा रसूल हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, बहुत मकाम है। फतेह मक्का पे बाप ने फैसला किया कि मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। अबू सुफियान की बेटी थी, पूरा खानदान दुश्मन रिसालत था, लेकिन हजरत उम्मे हबीबा ईमान ले आई थी, हिजरत करके मदीने गई, रसूल खुदा ने ज़ौजियत में लिया। अब इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है अपने मजमे की हुस्न समात पे कि सारा मजमा पहुंच जाएगा। जब फतेह मक्का पे मजबूरन बाप ने ईमान कबूल किया तो बेटी से मिलने के लिए गया। जैसे पहुंचा तो कहा कि बेटी मिलने के लिए आया था, कहा ये तशरीफ रखें। जब बैठने लगे तो कहा बाबा जान रुक जाएं, अभी यहां नहीं बैठ सकते। तवज्जो,
ایک مرتبہ بستر کو ہٹا کے بابا جان اب بیٹھ جائیں. جب وہ بیٹھنے لگا تو ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی مسلمانوں میں باپ کا احترام واجب ہے اور اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. باپ سے تم نے بستر کو ہٹا کے پھر بٹھایا کہ بابا جان یہ بستر رسالت ہے, اس بستر پہ جناب رسول خدا آرام کرتے ہیں. میں آپ کو بھی جانتی ہوں جناب رسالت میں آپ کی معرفت میں رکھتی ہوں. آپ اس لائق نہیں کہ بستر رسالت پہ بیٹھے, تو مجھے کہنے دیں جو بستر رسالت پہ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ منبر رسالت پہ. بہت سے لوگوں نے جناب رسالت میں آپ سے متعلق لکھا ہے نا کہ بھائیوں نے ہمارے کہ اللہ نے وہ تمام چیزیں, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے تھے وہ سارے جتنے معجزات تھے اس سے زیادہ جناب رسالت میں آپ کو معجزات, اس سے زیادہ جناب ختمی مرتبہ کے پاس معجزات تھے. لیکن بعض مسلمانوں نے یہ لکھا کہ جناب رسالت میں آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے, ہمارا یہ ہے کہ یہ 14 معصومین یا تلوار سے یا زہر سے شہید کیے جاتے ہیں. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ان کا نظریہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے جناب رسالت میں آپ کو شہادت نہیں دی جبکہ بہت سے انبیاء شہید ہیں. سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ ہے توجہ آخر تک سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ ماشاءاللہ. آپ کے حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں. تو اب جناب رسالت میں آپ سے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی, لیکن اللہ نے 2 نواسے عطا کیے, حسن اور حسین علیہ السلام. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, وقت زیادہ نہیں ہے, میں سب کا احترام کرتا ہوں, کسی کے بھی دل شکنی نہ ہو جائے. تو اب کہا 2 نواسے دیے اللہ نے. شہادت کی بھی 2 قسمیں ہیں, ہاں جہری اور سری. عزیزان گرامی چھپی ہوئی اور آشکار. چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور آشکار کھلی ہوئی شہادت تلوار سے ہوتی ہے. اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے اور 2 نواسوں کو 2 طرح کی شہادتیں دی. ایک کو چھپی ہوئی شہادت دی, ایک کو کھلی ہوئی شہادت دی. حسن مجتبیٰ کی شہادت زہر سے ہے, حسین کی تلوار سے. تو اب سب علماء نے لکھا, شاہ محدث ولی اللہ دہلوی صاحب نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں, شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے, دونوں نواسوں کو ایک ایک طرح کی شہادت دے دی. وہ کہتے ہیں ان 2 نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے, ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے. میں کہتا ہوں شاہ صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں. شاہ محدث ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ حسن حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے, رسول خدا کی شہادت ہے. تو مجھے کہہ لینے دیں, اگر امام حسن حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں, رسول خدا کی شہادت ہے, تو پھر ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے, اور رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا.